السلام علیکم جی دوستو، آج ایک اور موضوع پہ میں بات کروں گا۔ اس لیے نہیں کہ میں کوئی مفکر یا اسکالر ہوں یا میں آپ کو کوئی نصیحت کرنی چاہتا ہوں، نہیں۔ زندگی کی تگ و دو میں خواری کے جس ہائی پروفائل لیول کو میں نے ٹچ کیا، کم لوگوں نے ایسا کیا ہوگا۔ اور ان دنوں میں بہت سے آپ کو تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں۔ میں فقط اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھ پر اثر کیا اس بات نے۔ تو مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، کم و بیش 25 سال پرانی بات ہے۔ میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں، آپ کے علم میں بھی، آپ کے مشاہدے میں بھی ایسی چیزیں آئی ہوں گی۔ سردیوں کے دن تھے، تو بس پر رات کے وقت میں سفر کر رہا تھا۔ دھند بہت پڑ رہی تھی ان دنوں میں۔ تو راستے میں ایک جگہ پہ پولیس نے بسوں کو روکنے کے لیے رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی، اور مین ہائی وے سے، اور وہ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ یہ قریبی شہر میں چلے جائیں، قصبے میں، کیونکہ دھند اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ بادل نخواستہ بس والے نے جو گاڑی اس طرف، وہ قریب ہی ایک قصبہ تھا، اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن کچھ ایک لاری اڈا نما جگہ تھی وہاں پر۔ تقریباً یہ ہوگا رات کا کوئی 2 بجے کا وقت۔ تو بس آ کر اس نے وہاں اڈے میں سٹینڈ پر کھڑی کی۔ تو سردی بہت زیادہ تھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ میں نے شیشے سے باہر دیکھا، ایک ریڑھی کھڑی تھی، اور اس پر ایک ٹرے میں تھال کہہ لیں آپ، کھیر تھی باقاعدہ، اس کے اوپر وہ ڈیکوریشن جیسی وہ کرتے ہیں، کشمش اور گریاں وغیرہ لگا کر کی ہوئی، اور ایک مدھم سی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ بندہ چادر لے کر سردی سے بچنے کی کوشش میں کھڑا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ رات کے 2 بجے کا وقت ہے، لیکن کھیر کا پورا تھال بھرا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو ایک پلیٹ بھی نہیں اس میں سے نکلی، کٹ ہی نہیں لگا اس کو ابھی تک۔ تو کیا یہ ابھی لے کر آیا ہے؟ بس اسی سوچ میں سمجھے اٹھا اور میں نیچے آ گیا۔ اس سے آ کر میں نے سلام دعا کی، پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا شکر ہے اللہ کا۔ میں نے کہا آپ ابھی آئے ہو کھیر لے کر؟ اس نے کہا نہیں، میں تو مغرب کے وقت آ گیا تھا، میں مغرب کے بعد میں آ جاتا ہوں یہاں روز کام پہ۔ میں نے کہا یہ دوسرا تھال ہے تمہارا؟ اس نے کہا نہیں، وہی ہے جو میں گھر سے لے کر آیا۔ میں نے کہا یار بھائی، اس میں سے تو ایک پلیٹ بھی نہیں بکی ابھی تک۔ اس نے کہا عام طور پر تو میں 10 ساڑھے 10 بجے تک فارغ ہو جاتا ہوں، پورا تھال بیچ کر اور گھر چلا جاتا ہوں، مگر آج یہ دھند کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ پہلے بسیں یہاں آتی تھیں، کچھ دیر رکتی تھیں اور پھر آگے جاتی تھی، اب ہر بس والے کو باہر سے ہی جلدی ہے کہ یہاں پھنس نہ جائیں، پولیس نہ روک دے، کوئی آتا نہیں ہے ادھر۔ تو آج ابھی تک کوئی بس نہیں آئی، اس نے کہا شام کے بعد یا عشاء کے بعد جب سے وہ آیا ہوگا، اب جا کر یہ پہلی بس آئی ہے۔ میں نے کہا اتنی زیادہ سردی ہے، آپ چلے جاتے واپس، جب آپ کو پتہ ہے کہ بسیں نہیں آ رہی تو آپ کل آ جاتے لے کر، یہ تھال تو آپ کل بھی بیچ سکتے تھے، کھیر کو کیا ہونا ہے اتنی سردی میں؟ اس نے کہا بابو جی، کل بھی یہی خدا ہوگا جو آ جائے، مجھے تو اپنی روزی روٹی کے لیے یہی کام کرنا ہے نا، میں لے کر آ گیا ہوں، اب میں کھڑا ہوں، اب کہاں سے گاہک آنے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ میں تو مایوس نہیں ہوا، نہ میں ہوتا ہوں، جب بکے گی تب جاؤں گا، بھلے مجھے کل شام ہو جائے یہاں پر۔ میں نے کہا یار، اس کے توکل نے مجھے حیران کیا۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک پلیٹ دے دو۔ میری روٹین نہیں تھی اس طرح ریڑھی وغیرہ سے کوئی چیز لے کر کھانے کی عام طور پر سفر میں، لیکن میں نے سوچا کہ اس نے ایک پلیٹ مجھے بنا کر دی۔
اتنی دیر میں ایک آدھ آدمی اور اٹھ گیا ہوگا بس میں سے، اس سے باتیں کرتے کرتے آپ یقین کریں آدھا تھاڑ اس کا ہماری بس نے کھا لیا، اور تب تک پولیس والوں نے ایک دو اور بسیں گھیر کر بھیج دیں۔ آدھے گھنٹے میں اس کا تھاڑ فارغ تھا۔ اس نے اپنی ریڑھی سمیٹی، اس کے اوپر کپڑا باندھا، اور اس کو دھکا لگانے کے وقت اس نے ایک بار مڑ کر میری طرف بھی دیکھا اور مسکرایا۔ میں نے کہا جو سبق آج تم نے مجھے دیا ہے، شاید مجھے کتابوں میں توکل پہ ہم نے بہت باتیں پڑھی ہیں، لیکن کسی بات نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا اس بات نے اثر کیا۔ آپ اللہ کے بھروسے پر کسی بھی کام کے لیے، اپنے نیک مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں تو حوصلہ رکھیں، اللہ پاک ضرور آپ کے لیے اس میں راستہ نکالے گا۔ صبر کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اور اللہ پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میری فیلنگ تھی اپنے لیے۔ آپ بھی اگر کبھی آزمائیں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت مصدقہ نسخہ ہے یہ۔ بہت شکریہ۔